السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت حضرت؟ اللہ کرم خلیفہ مفتی اعظم ہند خطیب آندھرا پردیش حضرت مفتی ظہیر القاضی صاحب خیریت سے ہیں؟ کرم ہے آپ کا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے پیارے رسول کے صدقہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی نیک دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنا کرم فرمائے. مجھے عوام کا حساب کتاب کچھ لگ رہا ہے مڑتا ہوا، کچھ رخ بدل رہی ہے عوام کے، تھوڑا بہت رخ تو پڑ رہا ہوگا. ہاں وہ کیا ہے کہ عوام الناس جو ہوتی ہے وہ جب مولوی لوگ جو ادھر میں ہے وہ سب کچھ جو ہے کہ بنگالی مولوی لوگ ہیں. اور کوئی توصیف وجہ سے جو ہے کہ مرید ہے، کوئی عبد الحلیم سے مرید ہے. بس یہی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے عوام بیچاری. عبد الحلیم حقیقت کو تو سب جانتی ہے. حقیقت تو سب جانتے، جو مولوی ہے وہ بھی حقیقت کو جانتے ہیں. کچھ ایسا پیغام سنا دیں، عوام تک پہنچائیں تاکہ یہ عوام ہوشیار ہو سکے کہ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ تفسیر تو پڑھے عوام. جی جی میرا تو یہی پیغام رہتا ہے، پہلے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھو. تفسیر بھی نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ مودودی، 150 سال پہلے کے علماء نے جو تفسیر کی ہے وہ پڑھ لو. یہ تو غور و خوض کرنے کے لیے علماء اسی کے نزدیک رہتے. عوام الناس کو کیا سمجھ میں آئیں گے تفسیر کیا ہے اور ترجمے میں جو ہے کہ کیا فرق ہے، یہ فرق سے کیا ہوتا ہے. یہ تو عوام الناس اتنی دور تک پہنچے نہیں. عوام کو اتنا انہوں نے اندھا بنا دیا ان مولویوں نے. بس اتنا اندھا بنا دیا کہ حقیقت بیچاری عوام سمجھ ہی نہیں پا رہی. مولوی خود اندھے ہیں تو اندھا تو بنائیں گے. ارے یہ بس یہ 2 4 تقریریں رٹے ہوئے ہیں بس. بس وہ دل کے اندھے ہیں یہ لوگ دل کے اندھے ہیں. بس زبان ان کی چلتی ہے. بس حرام کھا رہے ہیں سالے خبیث. 50,000 روپے تقریر کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں بالکل. ان کے دل کے اوپر جو ہے نا مہر لگ چکا ہے. مہر لگ چکی ہے. قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان لوگ کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ حقیقت سے عوام کو دور رکھنا چاہتے ہیں بس. ویسے ماشاءاللہ آپ سے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ خلیفہ مفتی اعظم ہند ہو کر کے بھی اتنا صاف ستھرا عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کی وجہ سے تو لاکھوں لوگ اس راہ اعتدال پر آ جائیں گے کہ صاحب ایسا عقیدہ تو ہم بھی رکھیں گے جیسا یہ مفتی ظہیر القاضی خلیفہ مفتی اعظم ہند کا عقیدہ ہے تو ہمیں تو منظور ہے صاحب ایسا عقیدہ. جی لیکن یہ لایانی عقیدے جو ان لوگوں نے بنا رکھے من گھڑت کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، اسے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اب قبر میں شیطان آتا ہے اسے کون مانے گا؟ ہم مسلمان بھی نہیں، کوئی بھی مسلمان جو بریلوی طبقے کا وہ بھی نہیں مانتا عام طریقے سے. لیکن زبردستی منواتے کہ نہیں انہوں نے لکھا تو مانو، انہوں نے لکھا تو مطلب یہ کہ ارے کوئی عالم لکھ دے تو کوئی ضروری ہے کہ اس کی ہر بات مانو. دیکھ رہے کہ قبر میں شیطان آنے کا کہیں سے سوال ہی نہیں ہے. نہ کسی صحابی کا یہ عقیدہ ہے نہ تابعی کا عقیدہ ہے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے. بھائی جو قبر میں اسی وقت جو ہے کہ منکر نکیر بھی آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، اور اسی وقت شیطان بھی آتے ہیں وہاں. بتا یہ کیسے نئے عقیدے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، نئے عقیدے بنا رکھے ہیں. میں نے اس پر سے کہا تھا کہ اگر یہ مانتے ہو کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے اور اسی وجہ سے اذان دی جاتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اذان سن کر شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ اذان جب اس لیے آپ پڑھتے ہو کہ شیطان بھاگ جائے، تو میں کہا ٹھیک ہے آپ دفن ہونے سے پہلے اذان پڑھ دو، اور ایک اذان تم دفن ہونے کے بعد پڑھ دو تمہارے عقیدے کے اعتبار سے، ایک میرے عقیدے کے اعتبار سے پڑھ دو کہ قبر میں شیطان کو آنے مت دو. یعنی پہلے ہی اذان پڑھ دو دفن ہونے سے پہلے. ہے کہ نہیں صاحب؟ اچھا یہ معلوم کہاں سے دوربین لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس بار شیطان آئے گا تو یہ سوال
क्या ये हाँ सवाल के बाद ये सब ऐसा वो कहेगा कि ये इन्हें कहाँ से दिख रहा है, सब बातें बरगद की बातें ये कहाँ से देख रहे हैं, और हाँ किसने देखा था ये सबसे पहले देखा किसने कब्र में शैतान को जाते हुए हैं? हाँ, जबकि न कुरान से है न हदीस से है न किसी इससे कि शैतान के आने का, ये कैसे बना लिया है मौलवियों ने, की तरीके से बना करके उसे अरे तैयार पर कर दिया है। वो एक मौलवी लिख देता है, कोई बड़ा मौलवी, तो सारे छोटे भैया मौलवी उसी की गुण गाते हैं कि जैसे कौआ कौआ काव काव करते हुए आ जाते हैं ना सब। हाँ, एक वो कौवा चिल्लाता है तो पूरे कौवे आ जाते हैं। वो एक ने लिख दिया किसी बड़े मौलवी ने, तो वो सारे छोटे मौलवी उसी की गाते हैं कि नहीं जिसने। अब ना तो ये साहबा किराम की सुनते हैं, न ये कि ताबेइन की सुनते हैं, न चारों इमाम, ये फिर किसी की नहीं सुनते। एक को बना दिया ना बड़ा मौलवी कि वो जो कहेगा वही मानेंगे बस। हाँ हाँ। तो फिर तो इनका ईमानी कहाँ है साहब सही। अब हदीस पाक के अंदर जो इफ्तराक है, जो उसके अंदर जो गलतियां लिखी हुई है, जो गलतियां लिख गई, अब उस गलतियों को जो है कि उलमा तो समझ सकते हैं कि वो बुखारी शरीफ के अंदर कितनी गलतियां जो है कि लिखने वाले राकब ने लिख दिया, और आज भी उसको पढ़ रहे हैं लोग। आज हाँ उलमा की जवाब भी पढ़ रही है उस बात को, लेकिन उसे समझ में तो नहीं आ रही कि बात सही है या क्या है। जो ऊँट का पेशाब पीने के लिए एक जमात आई और उसे कह दिया कि ऊँट के जो है कि पेशाब पियो सेहत हो जाएगा। तो अब इस तरीके की रवायात जो है, हाँ तो अब उसमें क्या आती है बात कि भाई अब हमारे यहाँ जो है कि ऊँट का पेशाब जायज है, तो हिंदू लोग गाय का पेशाब पी रहे हैं, तो क्या फर्क है? हाँ बताइए आप हैं। हम्म? मैं तो समझता हूँ जमाने में अगर आंखें खोली हैं किसी आलिम ने, तो वो हजरत अल्लामा सैयद ताहिर काजी साहब ने खोली। हाँ, आज उन्होंने खोली तो उनके ऊपर जो है एतराजात के पहाड़ लदे हुए हैं। वो उनके ऊपर उनको ये अत्तारी लोग भी मुसलमान नहीं मानते, ये इलियास काजी के मानने वाले। हाँ हाँ। इलियास नहीं काजी ने तो साफ कह दिया है कि मैंने आला हजरत पर आंखें बंद कर ली हैं, एक हाँ बाल के बराबर भी नहीं हटूंगा। शरीयत के बारे में नहीं कहा उसने, ये नहीं कहा हाँ कि मैं कुरान हदीस को ही मानूंगा। बस आला हजरत को बीच में ले आता है रोटी कमाने के लिए कि आला हजरत से मैं बाल बराबर नहीं हटूंगा। तो तू तो नहीं हट रहा। आला हजरत को उलमाए बदायूं ने नहीं माना, उलमाए मकनपुर नहीं मानते, उलमाए जामिया निजामिया हैदराबाद नहीं मानते, उलमाए फरंगी महल नहीं मानते, उलमाए जामिया घर मिस्र नहीं मानते। तो भाई जब जिसको इतनी बड़ी तादाद नहीं मानती, तू कह रहा है कि नहीं मैं बाल बराबर नहीं हटूंगा उनसे। वो तो जबानी है, ये भी जबानी कहलाता है। वो मानता बहुत सारी चीजों को नहीं मानता है। देखिए, 100 साला जश्न मुफ्ती आजम हिंद जो बॉम्बे में मनाया गया था, जी जी। आपको शायद नहीं मालूम होगा। 100 साला जश्न हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हाँ ये ये निकल बनाया गई। गया, हाँ ये नहीं। बॉम्बे में जब बनाया गया था, उसमें लियाज सादरी भी आए हुए थे। जब जो है कि मिंबर पर आए, जब स्टेज पर आया, उनको कहा गया कि रद्द वहाबियत को तकरीर करो, क्योंकि तुम जो है कि मिशन है आला हजरत लेके चल रहे हो। जो आला हजरत का मिशन है, तो आला हजरत ने जो है काफिरों पर जो ऐसा किया है, वहाबियत देवबंदियत इस सब पर जो है कि वो कुफ्र का फतवा लगा था, तो इसके रद्द में जो है कि जो रद्द वहाबियत को तकरीर करो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा अमल है रद्द वहाबियत। अभी तो मुझे ये लेके चलना है कि किसी का खुल करके मैं रद्द नहीं करना, बस इस तरीके से मैं बनाऊंगा, इसको मैं खुल करके रद्द नहीं करूंगा। तो उलमा ने और अवामनास ने और उसके चंद मौलवियों ने उसे पकड़ के बहुत पिटाई लगाई थी। पिटाई लगाई थी बम्बई में। बहुत 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 ज्यादा ही पिटाई लगी थी, यहाँ तक कि लोग नहीं बचाते तो खत्म ही कर देते। ये हालत हो गई थी। कुछ लोग पकड़ करके रूम में लेकर के गया। वहाँ रूम में ले जाने के बाद क्या, भाई तुमने कहा कि मेरा मिशन आला हजरत है, मिशन आला हजरत में काम कर रहा था, तो आला हजरत तो रद्द का जो है काम किया, तो रद्द क्यों नहीं करते हो फिर? तू क्यों बोला नहीं कर नहीं रहा, वो, तू क्यों नहीं कर हाँ, रहा। हाँ तुम क्यों नहीं कर रहे हो रद्द? तो बोला नहीं, मैं जो है कि अभी आवाम को करीब करना चाहता हूँ। जो करीब कर लेंगे वो करीब करने के बाद मैं धीरे धीरे बताऊंगा, अच्छा। लेकिन स्टेज के ऊपर से अवाम उन्नास में आम तरीका से जो अलग ऐलान मैं रद्द नहीं करूंगा। तो लेकिन जब वो रूम में जब लेकर के गया, जब उसमें जो है कि 65-70 उलमा वहाँ बैठे हुए थे, तो उन लोगों के सामने इसने तौबा क्या कि ठीक है मैं रद्द वहाबियत आला हजरत ने जहाँ जहाँ रद्द किया मैं मानता हूँ, मैं इसको तकरीर करूंगा, ऐसा बोला। उसके बाद जो है कि फिर नहीं रद्द किया।
آج بھی وہ رد نہیں کرتا اس طریقے سے. نہیں وہ تو اس کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ تو خالی نام اعلیٰ حضرت کا لیتا ہے دھوکہ دے. بس وہ تو پکا صلح کلی ہے، اور وہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے وہ جو آپ بتا رہا، وہ تو صرف اعلیٰ حضرت کا نام روٹی چبانے کے لیے لیتا ہے. بس وہ مشن جم کے مارا علماء نے، مارا بمبئی نے اس کو. ہاں اچھی طرح سے مارا، اچھی طرح سے، بہت. یہاں تک کہ اس کو جوتوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈال دیا اس کے. بمبئی میں؟ ہاں بامبے کے وہی سب سے اعلیٰ جشن حضور مختار منایا گیا. جوتوں کا ہار ڈال دیا بنا کے، جوتوں کا ہار بھی ڈال دیا تھا اس کے. ہاں بہت. بتائیے اسی وقت تو مفتی بمبئی اور قطب بمبئی مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری رحی الدین خان صاحب، انہوں نے 165 امام زکریا مسجد میں اس کی مخالفت میں جمع کر کے مبلغ اسلام حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کو امیر بنا دیے تھے. مجھے معلوم ہوا تھا وہ ماہر القاضی جو چشتی ہندوستانی مسجد میں ہے نا بھائی کلہ میں، جی وہ اس کے خاص گرگے تھے. وہ گرگے ان کو دعوت اسلامی کا نگراں بنا دیا تھا اس زمانے میں اس نے. وہ تو بالکل بے عمل قسم کا آدمی تھا، دنیا دار قسم کا آدمی تھا. میں نے دیکھا تھا، میں نے خود بلایا تھا اس کو گجرات میں تقریر کے لیے. اچھا مونچھیں بڑی بڑی رکھے جنے کیا وہ تو جنے کیا وہ تو حرکتیں اس کی عجیب عجیب تھیں. جی. تو وہ بتا رہا تھا کہ 165 امام، کسی نے بتایا 165 امام زکریا مسجد میں حضرت مفسر اعظم ہند قاری رحی صاحب نے جمع کرا اور الیاس قاضی کی مخالفت میں دوسری جماعت بنائی، سنی دعوت اسلامی. جی. تو اس کا مطلب یہ غیر سنی ہو گئی، جب وہ سنی ہے تو یہ غیر سنی ہوئی. غیر سنی ہوئے، یہی تو بات ہوئی صاحب. یہ ان چیزوں کے لیے عبدالحلیم کو میں نے یہاں، وہ ناگپور والا عبدالحلیم کو یہاں میں نے زیر کیا تھا اس بات پر. یہ بتاؤ کہ دعوت اسلامی رہتے پر سنی دعوت اسلامی کا انعقاد کیوں ہوا؟ ہاں. اس میں انفراد کہاں سے، اس میں فرق کہاں سے پیدا کیا گیا؟ دعوت اسلامی رہتے پر سنی دعوت اسلامی، پتہ ہے چلا سنی دعوت اسلامی وہ ہے، یہ سنی نہیں ہے. یہ سنی نہیں ہے، جبھی تو سنی دعوت اسلامی کا عوام الناس کے اندر جو ہے کہ فرق ڈالا گیا کہ سنی دعوت اسلامی وہ ہے جو سفید امامہ باندھتے ہیں، اور دعوت اسلامی وہ ہے جو گرین امامہ جو ہے کہ باندھتے ہیں. یہ دعوت اسلامی. میں نے کہا یہ فرق اس لیے لاؤ کہ جس وقت جو ہے کہ جس وقت کیا کہتے ہیں، ایک کتاب ہے جو سنی، ایک تھا جو سنی تبلیغی جماعت جو الہ آباد میں قائم ہوا تھا. وہ باسنی میں حضرت خطیب مشرق نے قائم کی تھی، نظامی صاحب نے، علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب نے قائم کی تھی. باسنی میں اس کی شاخ تھی، ناگور باسنی راجستھان میں. تو میں نے کہا وہاں دعوت، وہاں وہ جو ہے کہ تبلیغی جماعت راستے پر سنی تبلیغی جماعت کیوں قائم کیا گیا؟ یہ آپ نے بہت پکڑ کی بات کی. جی. تو اسی لیے نا کہ وہ دعوت جو سنی تبلیغی جماعت چل یوں نہیں پائی کہ انہوں نے ایسا کلیکشن نہیں کیا تھا پیسوں کا. وہ فی سبیل اللہ چل رہی تھی وہ جماعت. اب فی سبیل اللہ کب سے چلے، جب تک آدمی کو پیسہ نہیں دو گے آپ کہیں جانے آنے کا. تو اس نے یہ ترکیب کری کہ زکوٰۃ سب کے اکٹھے کروا کے اپنے دلالوں کو بانٹنا شروع کر دیا. زبردست 50,000 روپے دے رہا ہے ایک دلال کو اس وقت. جی. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی جماعت ہے دعوت اسلامی، یہ انڈیا والوں کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ساتھ دیں. الیاس قاضی کی جماعت جو دعوت اسلامی ہے پاکستان سے چلی ہے. ارے بھائی جب ہمارے ہندوستان میں ایک سنی دعوت اسلامی ہے تو اس کا وکلپ موجود ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ نا. بالکل. وہ لوگ ایسے خواب بھی نہیں دیکھتے جیسے خواب دیکھتے ہیں اس کے آدمی، اور بار بار اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کو. جی آج دن تو زیارت ہوتی ہے صاحب ان کے ماننے والوں کو اللہ کے رسول کی. اس کے علاوہ پھر میں نے ایک دلیل دیا تھا کہ وہ سنی وہ ایک جو ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو وہ کتاب ہے اس کے بارے میں جو ہے کہ وہ کتاب جو بڑی کتاب ہے جو حفظ الایمان کے مقابلے میں نہیں، حفظ الایمان کے مقابلے میں بڑی موٹی کتابیں جو عورتوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے. جنتی زیور، جنتی بہشتی زیور ہے. بہشتی زیور ہے.
बहिश्ती ज़बर रहते पर सुन्नी बहिश्ती ज़बर क्यों बनाया गया बताओ? हाँ, जन्नती सुन्नी बहिश्ती ज़बर क्यों बनाया गया? हाँ, ये आपने सही कहा, बहिश्ती ज़बर सुन्नी बहिश्ती ज़बर अलग बनाया। जब बहिश्ती ज़बर मौजूद है तो सुन्नी बहिश्ती ज़बर क्यों सुन्नी क्यों निकाला बनाया गया? गया? जब दावत इस्लामी मौजूद थी तो उसी के जी। मुकाबले तो सुन्नी दावत इस्लामी बनाकर ये बता दिया गया कि सुन्नी नहीं है, तो इलियास कादरी के मानने वाले सुन्नी नहीं है, इसीलिए सुन्नी लफ्ज बढ़ाया गया वहाँ। इसलिए तो सुन्नी लगाया गया। लेकिन असली में क्या है कि हमारे रज़वी हजरात मुज़ब्ज़ब हो चुके हैं, बिल्कुल इनके दिल मर गए। रज़वी हजरात के भी दिल मर चुके हैं, ये भी इलियास कादरी के ही गुनगार हैं इस वक्त। इसलिए अवामुन नास से बात हो चुकी है। तकरीबन 3 हजार की तादाद में अब्दुल हलीम को मैंने लाजवाब किया था इस बात पे। कहाँ पर? वहीं आंध्र प्रदेश में? यही मछलीपट्टनम में ही। अच्छा, वहीं लाजवाब कर दिए थे इसको। 2-2.5 हजार की तादाद में मैंने इसको इन बातों से लाजवाब किया। या ये बताओ कि बहिश्ती ज़बर रहते पर सुन्नी बहिश्ती ज़बर क्यों आई, इसका जवाब दो। हाँ, असली में उसको ग्रांट लंबी मिल गई होगी ना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब को। हाँ, बहुत उसको उस वक्त 1981 में 1981 में जो है कि जब ये पाकिस्तान गया था तो वहाँ से इसको अच्छी खासी रकम जो है कि दावत इस्लामी वालों ने दे दिया था। हाँ, दे दिया वो लंबी, वो तो उनके पास 1981 से, और 1981 में वो इधर में आया, उसी वक्त से जो उसका गुनगाना शुरू किया, लोगों में हल्के हल्के जब बताना शुरू कर दिया, ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ऐसे करो। अरे कम से कम हमारे उलमा उसकी एक किताब फैजान सुन्नत पर पढ़ करके गौर करे उसके ऊपर, तो उसके अंदर से जो तकरीबन 1,500 रवायतें ऐसी हैं जो ख्वाब उसने देखा है दावत इस्लामी का, वो ये आदमी इलियास कादरी, ऐसे ख्वाबें देखा जो ख्वाब सहाबा ने भी नहीं देखा। हाँ, अरे बिल्कुल, आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात की। सहाबा किराम ने भी ऐसे ख्वाब नहीं देखे जैसे ये ख्वाब सहाबा ने भी नहीं देखा। ऐसे ख्वाब इसने फैजान सुन्नत में लिखे हैं, सफ़ा 31 पे लिखा है कि एक शख्स इलियास से मिलना चाहता था वो ख्वाब में, फिर वो उसे बताया तो चले गए। फिर इसके बाद उसी शख्स को अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई तो अल्लाह के रसूल ने उसका हाथ पकड़ा और खाने काबा की तरफ ले गए। अल्लाह के रसूल ने जब खाने काबा का दरवाजा खोला तो ये अंदर बैठा हुआ था, क्या मालूम कब से घुसा बैठा था ये इलियास कादरी खाने काबा में। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शब्द अमामा पहने बैठे हुए हैं ये अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी हैं, यानी अल्लाह के रसूल के सामने ये बैठा हुआ है। और ख्वाब लिखने वाला भी यही है, किताब लिखने वाला यही है, ख्वाब लिखने वाला यही है। अब शरई सबूत, एक निजामुद्दीन साहब कह रहे थे जमदा शाही वाले कि साहब शरई सबूत होने चाहिए। अरे तुझे बता रहा है कि ख्वाब उसने लिखा है, और कौन सा शरई सबूत चाहिए तुझे? और फिर देवबंदियों की किताबों में तुम लेके बैठ जाते हो ये लिखा, तो तुम देवबंदियों की किताबों में तो तुम्हें शरई सबूत दिख रहा है, उनकी भी तो किताबों में ही लिखा है ना, तो इसकी भी तो किताब में लिखा है, लगाओ ना फतवा पे। बिल्कुल। अरे शरई सबूत, और क्या शरई सबूत है, यह भी मौजूद है, इसकी किताब में लिखा है, इसी ने किताब लिखी है, किताब के ऊपर इसी का नाम आता है इलियास कादरी। आप कौन सा शरई सबूत ये मांगना चाह रहे हैं साहब या उलमा है? तो जी उसी में सफ़ा 27 में मैंने पढ़ा, मेरे पास घर में मौजूद है किताब फैजान सुन्नत कि लांडी में एक बार इज्तिमा हुआ कब्रिस्तान में लांडी के, तो एक से उठ के आ गया था, ये इलियास कादरी आ नहीं पाया तो उठ के आ गया। तो जब वो सोया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नादान, लांडी के कब्रिस्तान में जितने लोग जमा थे सबको बख्श दिया गया, अगर तू न उठ के नहीं आता तो तेरी भी बख्शिश कर दी जाती। ये सफ़ा 27 में साहब। लेकिन उसके बावजूद ही हमारे रज़वी हजरात इतने बेबस हो चुके हैं, अज़हरी में साहब के मुरीद भी बिल्कुल इस वक्त सुस्त और बेबस हो चुके हैं कि चलो अपनी जमात है, चलो अपनी जमात है तो क्या है, गुस्ताखियां करे, कुफ्र बके, शिरक करे, यानी अपनी जमात है बस, फिर कुछ भी करे। यानी कितनी बड़ी तौहीन कर रहा है अल्लाह के रसूल जानो, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है कि जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं हो रही, और जो इसके इज्तिमा में जा रहा है उसकी बख्शिश हो रही है। अच्छा, एक बात और आप जहन नशीन कर रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे कि जब सुन्नियों का इज्तिमा हो तो उसमें देवबंदी भी आते हैं, देवबंदियों का इज्तिमा हो तो उसमें भी सुन्नी आते हैं, दोनों एक दूसरे के इज्तिमा में जाते हैं कि नहीं जाते?
ہاں جاتے ہیں نا. تو اب اس کے اجتماع میں خالی سنی تو ہوں گے نہیں، جو اس نے کراچی میں کیا تھا لانڈی کے قبرستان میں، تو اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی سب گئے. تو ایک طرف تو اعلیٰ حضرت کو مان رہا، تو خود کتاب میں لکھ رہا ہے کہ جتنے لوگ جمع تھے سب کو بخش دیا گیا. تو وہ لوگ بھی بخشے گئے جن کو تم کافر وہ بھی جن کو تم کافر مان رہے وہ بھی بخشے گئے، دیوبندی، اہل حدیث مودودی ہیں. جی جی. اس کے یہ بھی ثبوت ہے. دوسری بات ہے جنازے کی نماز بھی دیکھیے. جنازے کی نماز میں جو ہے کہ کوئی بھی جنازہ آتا ہے تو اس کے اندر وہابی، دیوبندی، سنی وغیرہ سب ملے ہوتے ہیں. سب ملے ہوتے ہیں. اور اس کے اجتماع میں ابھی تو یہ مرا بھی نہیں ہے، زندہ ہے. ابھی بھی لوگ پوچھیں گے لانڈی میں جہاں اجتماع ہوا تھا بتاؤ کب ہوا، تو ہم ثبوت دیں گے کہ اتنے دیوبندی آئے تھے، اتنے اہل حدیث آئے تھے. اس میں ابھی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے، ابھی کی بات ہے، 20 سال پرانی ہوگی زیادہ. کیونکہ لوگ جانے والے بھی کہہ دیں گے نہیں میں بھی شریک تھا، دیوبندی بھی کہہ دیں گے، اہل حدیث بھی کہ ہاں ہم بھی گئے تھے وہاں پر. لیکن یہ بریلی والوں کی آنکھیں کمالوں کب کھلیں گی، یہ کب فتویٰ لگائیں گے اس کے اوپر. مبارک پور یہ تو بالکل وہ ہو چکے ہیں، سمم بکم ان کا مزداق ہو چکے ہیں. ہاں بالکل بالکل. وہ تو مبارک پور والے تو یہ 50 گنا بھی خواب دیکھے گا نا، جب بھی فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہاں کمالوں اس کو کیا دیکھے اس نے خوش کر دیا ہے مبارک پور والوں کو. مبارک پور والے صاحب بالکل میرے سمجھ سے باہر ہیں. وہ تو حقیقت سے بھی کو بالکل پردہ ڈال دیتے ہیں. ہاں یہ لوگ سب جو ہے کہ مفتی جو ہے کہ بدر عالم ہے ایک ادھر میں مبارک پور اشرفیہ میں. ہاں بدر عالم یہ خود صحیح ہے. پیر ابو میاں صاحب کے وہاں گیا تھا، بعد میں جب اس کے اوپر دباؤ ڈلا تو کہہ رہا مجھے معلوم نہیں تھا. تو ارے تو کلمہ پڑھ، دوبارہ سے نکاح کر. دوسروں پر تو فتوے لگاتے، جنازہ پڑھ لیا دیوبندی کا صاحب، نکاح ٹوٹ گیا. تو تیرا تو خود تو نے تو رکوع سجدے والی نماز پڑھی ہے. پبلک نے تو جنازے کی نماز پڑھی جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. اور نہ پبلک کو معلوم ہے کہ بھائی اس نے کیا 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 نہیں کیا، پبلک کو تو معلوم نہیں ہے. ان پر کیوں فتویٰ لگاتے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. بالکل. اور تو نے تو سید سراوا ایک بار نہیں کئی بار جا کے نماز پڑھی ہے، تو تیرا تو نکاح ویسے بھی ٹوٹ گیا. تو نے تو رکوع سجدے والی نماز پڑھی ہے. بالکل. نہ آج تک بدر عالم نے نمازیں دہرائی ہیں، نہ نکاح کیا، نہ کلمہ پڑھا. بس پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ. اور مفتی نظام الدین صاحب بھی گئے وہاں جا کے نمازیں پڑھی ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی وہاں نمازیں پڑھی ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب کہہ رہے تھے پہلے ان کی داڑھی تھی ابو میاں صاحب کے، اب داڑھی نہیں ہے. مطلب یہ مسئلہ بتا رہے پبلک سے بچنے کو. بھائی پہلے داڑھی تھی تو ہم جاتے تھے، یعنی پہلے ویسے نہیں تھے. ارے تو داڑھی نہیں تھی اب داڑھی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب کلمہ پڑھ، توبہ کر اور دوبارہ سے ایمان لاؤ. جیسے پبلک کو تم مسئلہ بتاتے جنازہ پڑھ لیا تو دوبارہ سے نکاح کرو. یہ جیسے کلیمی صاحب نے نکاح کروایا تھا نا مراد آباد میں، جی مفتی کلیمی صاحب نے سب کا نکاح پڑھوا دیا تھا جس نے دیوبندی کی نماز جنازہ پڑھی. تو اب یہ ان سے کب پڑھوائیں گے نکاح؟ یہ بدر عالم صاحب سے، مفتی نظام الدین، یہ کلیمی صاحب پڑھوائیں نکاح؟ آپ پڑھائیں. لیکن اب تو ان کا یہ بچاؤ کر لیں گے نا، سوچیں گے اپنے آدمی ہیں تو کچھ بھی کریں. اپن کو عوام پہ فتوے لگانا، یہ ان مولویوں کا ایک پلانیں گے کہ عوام کو اپن کو کافر اور کے فتوے لگانا ہے. کوئی بات ایسی دیکھ لیں دیوبندی ملتا ہوا، اور اپنا آدمی اگر اسی معاملے میں چلے جائے گا تو اپن اس کو مسلمان ثابت کر دیں گے، اس کو بچا لیں گے. کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے نا، علم سے بچ جاتے ہیں پوری طرح سے. پبلک کو گھما دیتے ہیں کہ مفتی بدر عالم صاحب سید سلامہ گئے تھے، انہیں دھوکہ ہو گیا تھا. اور دھوکہ ہو جائے تو کسی پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے. ارے دھوکہ ہو جائے، ایک بار ہو جائے، 2 بار ہو جائے، تم تو 3 بار وہاں گئے سید سلامہ، تمہارے پاس تو یہ عذر ہی نہیں چلے گا. دھوکہ کیسے ہو گیا؟ مصباحی تو پوری دنیا میں موجود ہے. تم تو جانے سے پہلے کسی مصباحی سے پوچھ لیتے صاحب ان کے کیا حالات ہیں ابو میاں صاحب کی. بالکل پہلے اچھا ایک بار میں معلوم نہیں ہے، یہ تو 3 بار گیا. کیا ایک بار میں تمہیں علم نہیں ہوا ہے صاحب؟ یہ فتوے کے تو مشین چھپ چکی ہے بدیلی عقائد میں. ارے بس وہ لے دے کے وہ حسام الحرمین کو بیچ میں لے آتے ہیں. ارے حسام الحرمین قرآن تھوڑی ہے، حدیث تھوڑی ہے. کوئی حسام الحرمین کو بس لیتے ہو. حسام الحرمین میں میں تو حسام الحرمین کو جو ہے کہ سرے سے نہیں مانتا ہوں. سرے سے میرا عقیدہ اس کے اوپر آج نہیں، بہت پہلے سے ہے. چونکہ اس کے اندر جو ہے کہ جو مسائل پیش کیا گیا، سوالات جو پیش کیے گئے وہ اردو کا ہے سوالات، وہاں عربی میں جو پیش کیے گئے تو اس میں جو کتابوں میں جو آج ہے صحیح عبارت کے اوپر تو وہ کتاب ہی نہیں ہے نا. صحیح عبارت کے اوپر تو حسام الحرمین نہیں ہے. عربی روایت میں جو فرق کیا گیا، یا تو ایک لفظ بھی نہیں، زبر اور زیر کا فرق ہو جانے، جیسے اسرار اور اسرار اور اسرار میں کتنا فرق ہے. اسرار کہتے ہیں کہ اس کو اسرار کے معنی کیا ہے، اسرار معنی چیز ہے، اسرار معنی بھید ہے.
ہاں اسرار مانے راز و نیاز اور اسرار مانے راز و نیاز ہے، اور اسرار کے معنی جو ہے ضد ہے کسی بات سے. تو یہ تو زیر زبر میں اتنا فرق ہوتا ہے. انعمت علیہم، تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ نے انعام فرمایا. انعمت علیہم، میں نے انعام کیا. پیش میں فرق ہو گیا، یعنی زبر اور پیش میں فرق آ گیا. جب زبر اور پیش میں معنی کا فرق اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے جس سے کفر لاحق ہو جاتا ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھ دیا انعمت علیہم تو وہ کافر ہو گیا. کافر ہو جائے گا. جان بوجھ کے پڑھے گا مطلب جانتے ہوئے پڑھے گا تو ہاں مطلب جانتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے جان بوجھ کر کے پڑھ دیا جان سوچ کر کے تو کافر ہو گیا. تو انعام کا جو اللہ نے انعام، انعام تو میں نے انعام کیا، تو کتنا فرق ہے. جب زبر زیر پیش میں اتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے الفاظ کو ہی بدل دیا ہو جو الفاظ وہاں نہیں ہے کتاب میں. ہاں بالکل. وہ تو اس زمانے میں 120 سال پہلے گئے تھے، جہاز کا زمانہ تھا، ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے، پانی کے جہاز چلتے تھے. 4 مہینے تو فتویٰ لانے میں لگے. قرآن مقدس سے بھی کسی بات کو ہم ثابت کرتے ہیں تو وہاں پہ سیاق و سباق کو لینا پڑے گا. سیاق و سباق کو جب تک نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ عرب سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس فتوے کو تو انڈیا والے عالم سے ہی لے لیتے نا. یہ بدائی والے کیا کم تھے؟ بدائی والوں کو تو خود بھی مانتے تھے فاضل بریلوی. وہاں کا مقصد یہ تھا 5 پھر کہیں کہ سنیت سے پھرا، ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول. انہوں نے خود کہا نا ٹھیک معیار سنیت ہے آج تیری حب و ولا محب رسول. تو اب یہ بریلی والے تو خود بدائی والے سے پھر گئے، تو خود فاضل بریلی کے قول سے شعر سے بریلی والے سنیت سے پھر گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا سنیت سے پھرا، ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول، ٹھیک معیار سنیت آج تیری حب و ولا محب رسول. وہ کہا تبذیر نیدیت کا گلا تیرے ہاتھوں کٹا محب رسول. وہ تو خود یہ مان رہے ہیں. اور تو اور شیخ تجھ سے ملا اس سے بڑھ کر ہے کیا محب رسول. اب بریلی والوں کو دیکھا جائے تو اس شعر کی روشنی میں بریلی والے خود سنیت سے پھر چکے ہیں. سنیت سے پھرا، ہدا سے پھرا، اب جو تجھ سے پھرا محب رسول. تو ان کی اولاد سے تو کٹ گئے نا یہ لوگ بریلی والے. ہاں بالکل. ان کی اولاد کو تو سنی نہیں مانتے نا، مکمل سنی نہیں مانتے، خالی نام کا سنی مانتے ہیں. ویسے پوری معتمد بھروسے مند سنی نہیں مانتے ان کو. نہیں مانتے. جب سے جمعے کی اذان اندر سے وہ مسئلہ چلا تھا وہ اندر کے قائل تھے، یہ باہر کے قائل تھے. ارے بھائی جمعے کی اذان اندر ہی ہونا چاہیے. پوری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ جمعے کی اذان امام کے پاس میں ہو. بس وہی ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو ہو گیا. بس وہ لکھ دیں تو بس آمنا و صدق لے. انہوں نے تو ایسا مان لیا کہ جو وہ لکھ دیں وہی مانا جائے گا. اور اس میں قرآن و حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ انہوں نے کیا گھمایا پبلک کو کہ اذان اندر دینا مکروہ ہے. فقہا نے لکھا ہے تو میں بھی مانتا ہوں بے شک مکروہ ہے. دیوبند والے بھی مانیں گے، ندوہ والے بھی مانیں گے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں کیسے گھمایا جا رہا پبلک کو. دیکھیے کون سی اذان دینے کو علماء نے فقہا نے مکروہ لکھا ہے؟ جو 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے وہ اندر دینا مکروہ ہے. جی ہاں جی بالکل. وہ مسئلہ جمعے کی اذان کے لیے تھوڑی لکھا علماء نے، وہ 5 ٹائم کی اذان اندر دینا. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا حضرت کے بریلوی لوگوں میں، اندور میں جاؤں، اجین میں جاؤ آپ، اندور میں آپ کو بتا دوں گا، اندور میں، اجین میں، رتلام میں، کوٹا میں، جے پور میں، کہ 5 ٹائم کی اذان یہی بریلوی لوگ اندر دے رہے ہیں، مسجد کے اندر دے رہے ہیں، جمعے کی اذان باہر دے رہے ہیں. ہاں اب اس میں کیا نکالا ہے کہ اس کی جگہ اس کے لیے ایک جگہ متعین کر دیا گیا ہے اس کے لیے، اس لیے وہاں اذان دینا جائز ہے. تو مسجد کے اندر وہ حصہ مسجد کے اندر ہی ہے جہاں یہ 5 ٹائم کی اذان کھڑا ہو کے دے رہا ہے، کوٹا میں، جے پور میں، رتلام میں، بوندی میں. کوئی حصہ تو مسجد نہیں مانا جاتا ہے نا. اگر اس سے کہو کہ مسجد نہیں ہے جہاں تو اذان دے رہا ہے، کہ ہے مسجد، پھر کائے کو اذان دے رہا ہو. یہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں اذان اندر دینا مکروہ ہے، تو چلو باہر دو اذان، اوپر کہیں بناؤ مسجد کے اندر کوئی الگ جگہ بناؤ، مسجد کے باہر ہونا چاہیے. یعنی جمعے کی اذان کو تو تم باہر دلوا رہا ہو، 5 ٹائم کی اندر دلوا رہا ہوں. یہی بریلوی حضرات صاحب ایک تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے. ایک طرف کیا کہتے ہیں بچنے کے لیے وہ خارج مسجد اور داخل مسجد کہتے ہیں. خارج مسجد تو کیا خارج مسجد جو جگہ کیا تم اسے مسجد نہیں مانتے ہو؟ یعنی مسجد کے 2 پارٹیشن کر دیے. کہتے ہیں داخل مسجد نہیں دے سکتے، کہاں لکھا ہے کہ خارج مسجد نہیں دے، خارج مسجد دے سکتے ہیں؟ تو خارج مسجد کیا وہ جگہ مسجد میں نہیں آتی جہاں تم اذان دے رہا ہو؟ صاحب انہوں نے تو اس طرح بے وقوف بنا رکھا ہے مسلمانوں کو. تو میں تو یہ جمعے کی اذان پہ یہ دلیل دیتا ہوں کہ جب لکھا ہے کہ جمعے کی اذان امام کے سامنے ہو اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو، تو اب اس پر یہ دلیل جو دی ہے شمامت الانبر میں کہ کیا گود میں ہو، ارے تو تمہاری منطق نہیں چلے گی کہ کیا گود میں ہو.
یہاں صاف مسئلہ ہے کہ بالکل امام کے پاس میں ہو، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہو. آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں صاحب اذان جمعے کی اذان وہ اذان بلاوا ہے. چلو ہم بھی مانتے ہیں بلاوا ہے. اندر دینا مکروہ ہے. چلو ہم نے مانا اندر دینا مکروہ ہے. جمعے کی اذان بلاوا ہے. تو میں اس پر سوال کرتا ہوں کہ چلو یہ پہلی اذان کیا تھی جو جمعے کی اذان سے پہلے ہوئی تھی، آدھا گھنٹہ پہلے، اسے کیا مانتے ہیں؟ کیا یہ بلاوا نہیں تھی؟ آدھے گھنٹے پہلے جو اذان ہوئی تھی وہ بلاوا نہیں تھی کیا جمعے کی اذان؟ اب تم کسے بلا رہے ہو؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد کسے بلا رہے ہو تم نماز پڑھنے کے لیے؟ اب کسے بلا؟ تو سارے لوگ آ گئے. اب تو آ گئے ہیں. اس وقت جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے. سنتیں بھی آدمی نہیں پڑھ پائے گا. اس وقت کب وضو کرے گا؟ آئے گا سنت، وہ سنت تو پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب اسے کس میں اب تم بلا رہا ہو؟ تم جمعے کی اذان کے وقت میں بلا ہوئے ہیں؟ ارے صاحب اس قدر بے وقوف بناتے ہیں قوم کو. ایسی وہ حسام الحرمین تو صاحب ایک بالکل یہ تو قوم کے اندر ایک عجیب. اسی لیے علامہ ظفر ادیبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام المنطق تھے، بہت بڑے عالم تھے مبارک پور کے، انہوں نے انکار کر دیا تھا. حسام الحرمین کو نہیں مانتے تھے. جی انہوں نے صاف کہہ دیا تھا میں سے نہیں مانوں گا، حرفن میں نہیں مانوں گا. نہیں مانوں گا وہ بالکل. ان کو مبارک پور اشرفیہ سے نکال دیا تھا کہ تم مسلمان نہیں ہو، سنی نہیں ہو، مسلمان نہیں. اب اتنے بڑے عالم کو تم سنیت سے نکال رہا ہو، مسلمانیت سے انکار کر رہا ہو، تو پھر کون مسلمان رہے گا؟ جیسے کہ قرآن کا انکار کر دیا ہو، جیسے یہ اتنا بڑا فتویٰ لگاتا ہے حسام الحرمین کو نہیں ماننا گویا کہ قرآن کے برابر ہے. ہاں وہ ایسے ہی کر دیا. یہ کوٹا کے مولویوں میں یہی بات ہے، جے پور کے رضوی لوگوں میں بھی یہی بات ہے، اور بوندی کے لوگوں میں بھی، اور کانپور، لکھنؤ اور یہ راجکوٹ، پوربندر، یہاں کے لوگوں میں یہی بات ہے کہ اگر کوئی حسام الحرمین کا انکار کر دے، جیسے قرآن کا انکار کر دیا، اس کو پیچھے پہ نماز نہیں پڑھیں گے صاحب. بلکہ حضرت حسام الحرمین نہیں بلکہ امام احمد رضا نے جتنی بھی کتابیں تقریباً 1000 ہو یا 1000 سے اونچ نیچ ہو، تقریباً جو بھی ایک کتاب کو اٹھا لیجیے، اب اس کے بارے میں کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، امام احمد کی کتاب ہے، تو بالکل آنکھ میں بس جو بھی ہے اس کے اندر پورا صحیح ہے. قرآن و حدیث کو مانتے اس طرح سے مان لیتے ہیں. ہاں کوئی بھی کتاب ہو، چاہے چھوٹی بڑی کتابچہ ہو یا بڑی موٹی کتابیں ہوں، دقیق کتابیں ہوں، دلائل سے بھرپور ہو، یا چاہے کچھ بھی ہو، اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں. میرے خیال سے تو قرآن بھی رکھ دیا گیا ان کے سامنے میں، وہ جو ہے کہ فتاوی رضیہ کو اٹھا لیں گے. ارے وہ صاحب کہہ رہا نا، پیلی بھیت کے صلح کلی مذبذب جو ندوہ پڑھ کے آئے تھے ان کے دادا محترم، ندوہ تو پڑھے تھے مولانا حشمت علی خان صاحب، اور ندوہ پڑھ کے آگے ایسے کٹا بریلوی بن گئے. ارے جب تم خود یہ تم مانتے ہو کہ کلو شین یرجع الی اصلی پڑھتے ہو کہ ہر شے پلٹتی ہے اپنے اصل کی طرح، تو تم انہیں ندوہ پڑھ کے آئے تھے، انہیں کیسے کٹر بریلوی مان رہا ہو؟ انہیں کیسے کٹر بریلوی مان رہا ہو؟ کلو شین یرجع الی اصلی تم خود مانتے ہو کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو ایک دن یہ سارے کے سارے ندوہ نہ چلے جائیں جتنے بھی خاندانی ہیں. اچھا انہوں نے ندوہ سے آ کر کے جب یہ باتیں پھیلائیں کٹر پن کی، تو یہ فتویٰ تو ان پر بھی لگے گا نا. ان کے دادا نے ندوہ میں کیوں بھرتی کیا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا ندوے کے بارے میں؟ حال جب فاضل بریلوی پہلے ہی الگ ہو گئے تھے تو ان کے دادا کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا بات کو. اچھا یہ پیلی بھیت کا صلح کلی کہتا ہے کہ ہم فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. صاف صاف کہہ رہا ہے، یعنی قرآن حدیث کو عام نہیں کریں گے، یعنی حدیث کے خلاف یہ بولی بول رہا ہے پیلی بھیت کا کہ ہم فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کو اگر مضبوط تھام لیا، صحابہ سے فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوں، اگر اس کو مضبوط تھام لیا کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن، ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت، اور یہ الٹی بولی بول رہا ہے. یہ حدیث شریف کی مخالفت میں الٹی بولی بول رہا ہے پیلی بھیت کا کہ ہم تو فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. تو فتاوی رضویہ میں اوجڑی کھانا کہاں لکھا ہے؟ جو تم اوجڑی کھانے کو جائز بتاتے ہیں پیلی بھیت والے سنا ہے؟ سنا ہوگا نا آپ نے صاحب. یہ میں یہ بول رہا ہوں، ابھی تو پیلی بھیت والے جو ہے کہ مولانا ادریس رضا میں، اور ادھر بھی تو جب علامہ تاجی شریعہ علیہ رحمۃ جو ہے کہ زندہ تھے تو اس وقت بھی تو اختلاف ہوا تھا. ارے ابھی یہ ناصر رضا خان صاحب جو ہیں ان کے پیلی بھیت کے، یہ ادریس رضا کے چھوٹے بھائی، ان کو زرتاب رضا صاحب نے ایک ہی تقریب میں صلح کلی بنا دیا. ایک ہی تقریب زرتاب رضا صاحب نے کی، صلح کلی بنا دیا. اب ناصر رضا صاحب چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے بھائی ہم تو اظہری میاں کو مانتے ہیں، وہ تو میرے استاد ہیں، 6.5 سال میں نے پڑھا ہے. تو یہ 6.5 سال تو اب کیوں بتا رہا؟ پہلے بتا رہا تھا نا تجھے، پہلے بتا رہا تھا.
अरे एक से एक पकड़ने वाले बैठे हुए हैं, जैसे ये पकड़ते हैं ऐसे दूसरे पकड़ेंगे इनकी बातों को। तो तुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं 6.5 साल उनसे पढ़ा हूँ। अब तू सुलह कुल्ली हो रहा है दौलत के लिए, यानी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी औलाद की खातिर सुलह कुल्ली बन रहा है। ये नासिर रजा खान साहब सुलह कुल्ली बन गया। कह रहा है कि वो हमने भिवंडी में जलसा किया तो अजहरी मियां का नाम लिखा, अमीर अहले सुन्नत। अरे तो ये तू अब क्यों बता रहा? तुझे तो जरताब रजा साहब ने, तेरे भतीजे ने एक ही तकरीर में एक थप्पड़ जो तेरे पड़ा, एक ही थप्पड़ में तू सुधर गया। वो दूसरे जिस दिन पड़ेगा तू नदवी ना हो जाए, कहीं सोचे कि चलो मेरे बाप जहाँ से पढ़ के आए थे वहीं चलो वापस। अभी तो एक ही थप्पड़ पड़ा, तू सुलह कुल्ली हुआ। जिस दिन दूसरा थप्पड़ जरताब रजा का पड़ेगा तू नदवा न चले जाना कहीं वापस, ये कह के भतीजे मैं तो जहाँ से बाप आए थे वहीं जा रहा हूँ वापस नदवा। अभी तो अजहरी बना है ना, अभी तो अजहरी बना है नासिर रजा खान साहब। जिस दिन दूसरा थप्पड़ मारेगा जरताब रजा नदवी न बन जाए कहीं। अरे ये तो जरताब रजा भी सुलह कुल्ली है साहब। जब एक तरफ ताजुल मुस्लिहीन हजरत मौलाना तस्हीर अहमद साहब को अजहरी मियां साहब ने खिलाफत दी है और इधर तस्हीर अहमद साहब के खिलाफ है ये जरताब रजा, तो तू जब अजहरी मियां के इतने गुण गा रहा है तो पहले तो खिलाफत नामा कटवाना, वहां जाके हजरत रजा साहब से उनके बेटे से खिलाफत नामा कटवा, जब मानेंगे तुझे कट्टर सुन्नी। एक तरफ तो तू दौलत के लिए, बकरे मुर्गे के लिए, पीरी मुरीदी करने के लिए, प्रोग्राम की खातिर अजहरी मियां के गुण गा रहा है, यही जरताब रजा। और दूसरी तरफ अजहरी मियां साहब ने खुद हजरत मौलाना तस्हीर अहमद साहब को खिलाफत दी और आज भी उनके खुलफा में उनका नाम मौजूद है मौलाना तस्हीर अहमद साहब का। तो अगर इसके अंदर हिम्मत है जरताब रजा का सुलह कुल्ली नहीं है तो आए बरेली आए और कहे कि हजरत इनका नाम काटिए हजरत मौलाना तस्हीर अहमद साहब का खिलाफत नामे में, तो इसको झुटकार के भगा दें, कैसे एक धक्का देंगे ये चूतड़ों के बल नीचे न गिर जावे कहीं। हजरत मौलाना अफजल रजा साहब का पावर बहुत ज्यादा था, वो इसकी थोड़ी मानेंगे कि खिलाफत नामा काट देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, वो एक चाटा ना मार दे इसके, उनको तो पावर है, बहुत जबरदस्त पावरफुल आदमी है हजरत मौलाना अफजल रजा साहब। अगर एक धक्का देंगे नीचे गिरेगा, चल यहाँ से निकल बाहर, आया खिलाफत नामा कटवाने हो तको ने तू, अरे साहब ऐसा लिखा, चल यहाँ से गत साले, चल ऐसा लिखा, रोटी के लिए आ गया यहाँ हमारे पास में, रोटी के लिए हमारे गुनगारा, हमारे बाप के गुनगारा, रोटी के लिए रोटी मिल जाए, बकरे मिल जाए, मुर्गे मिल जाए, दाल खूब घी की रोटियां मिल जाए, पराठे मिल जाए। इन्हें भी पीली भीतियों को मालूम हो गया कि हमारा बरेली के बगैर गुजर नहीं है। हाँ पहले से बरेली के खिलाफ हो गए थे ना, बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे, अजहरी मियां साहब के कुल के खिलाफ बोलते थे। हाँ बहुत सख्त बोलते थे, आज भी इनकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इसके भाई ने जरताब रजा पहले अपने भाई को समझाया ना, बुरहान को, बुरहान रजा तो साहब बुलाया कि मेरा वालिद मुशाहिद रजा खान साहब कहते थे कि बेटा हम तुझे जामिया अजहर भेजते, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है, सुलह कुल्ली माहौल है। तो पहले तो तेरा भाई ये कह रहा था, आप तो तेरे भाई को कहना जाके कि तूने जामिया अजहर के खिलाफ क्यों बोला था, पहले अपने भाई को समझा जाके। अजहरी मियां के गुण गा रहा, अजहरी मियां के ऊपर ही छींटा कसी करने के लिए बुरहान रजा ने तकरीर की थी कि मेरे बाप ने कहा था कि मैं जामिया अजहर भेजता तुम्हें, लेकिन वहाँ का ऐसा माहौल है, यानी जामिया अजहर पे खूब छींटा कसी करा। अब इसका ही भाई जरताब रजा अजहरी मियां साहब की खूब तारीफ कर रहा है। और इसका एक भाई शायान रजा जामिया अजहर पढ़ के आया, जो सगा भाई है ना इनका, रिश्ते में मसूद भैया का लड़का है गालिबन, मसूद भैया, हाँ वो शायान रजा जामिया अजहर पढ़ के आया। तो उस पर तो इन्होंने तौबा करवा ली थी, लेकिन तौबा कराने से काम नहीं चलेगा जब तक उससे कलमा नहीं पढ़वाओगे, दोबारा से मुरीद नहीं हो, दोबारा से वो निकाह नहीं करे, ऐसे थोड़ी होगा तौबा से काम चल जाएगा। नहीं बिल्कुल। पहले उससे पूछो जामिया अजहर में तूने किसके पीछे नमाज पढ़ी और कितने दूने तूने सलाम किया। एक बार सलाम करने से तुम मानते हो निकाह टूट गया, तो इसने तो हजारों बार सलाम किया होगा। जामिया अजहर में 3 साल रहा, 4 साल रहा, वो नमाजें पढ़ी। अगर ये कहता नमाज नहीं पढ़ी तो तूने जुमा छोड़ा, तो तेरे ऊपर तो वैसे ही तेरा तो इस्लाम से अब क्या ताल्लुक रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़ दिए उसने इस्लाम को पसेपुश डाल दिया। तो अगर तूने 3 साल जुमा नहीं पढ़ा जामिया अजहर में तो तूने इस्लाम को पसेपुश तो वहीं डाल दिया जामिया अजहर मिस्र में, है? क्या ख्याल है साहब? बिल्कुल सही फरमाया। अरे ये तो यहाँ आके हदीस पढ़ते हैं इंडिया में कि हुजूर ने फरमाया ला तो आकिलूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआनिकुम वला तुसाफिहुम, इनके साथ खाओ मत, इनके साथ पियो मत, इनके साथ बैठो मत, मुसाफा मत करो। और जामिया अजहर में मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारिबत, मुआनिकत सब साथ में हो जाती है। सब ये तकियाबाजी करके पढ़ते हैं। वहाँ तो सब कुछ है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सब कुछ है, सब वहाँ पर पूरा देवबंद वालों का गलबा है हजरत। जी हजरत वहाँ पर उलमा देवबंद का ही गलबा है जामिया अजहर में। बिल्कुल सही। वहाँ पर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वहाँ पर मानदान इज्जत मिलेगी, वहाँ जाएंगे तो इनको थोड़ी मिलेगी इतनी।
جتنی مفتی تقی عثمانی صاحب کو عزت ملے گی نا جامع ازہر میں، اتنی ان بریلوی عالموں کو نہیں ملے گی جامع ازہر میں. نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. کیونکہ یہ تو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. وہاں تو دیکھیں پہلے کھڑے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی، انگوٹھا چوم رہے تو نماز نہیں ہوگی، جمعے کی اذان اندر دے نماز نہیں ہوگی. وہاں تو نہ انگوٹھا چومتے، نہ جمعے کی اذان باہر دیتے، نہ جو ہے کہ وہ السلام پہ کھڑے ہوتے. جامع ازہر میں مجھے معلوم ہوا کہ سب پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ جا کے وہاں بحث کریں نا، یہ عالم وہاں جا کے بحث کریں کہ صاحب آپ جمعے پہلے کیوں کھڑے ہوتے ہو، اذان اندر کیوں دیتے ہو، جمعے کی اذان اور قبر پہ اذان کیوں نہیں دیتے ہو، انگوٹھا کیوں نہیں چومتے. یہ جا کے وہاں بحث کریں. یہاں آگے انڈیا میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے. میں کیا وہاں آتے ہو تو فروعی ہو جاتا ہے، اور یہی مسئلہ انڈیا میں آتے ہو تو اصولی ہو جاتا ہے. ہاں، وہاں فوری رہتا ہے، یہاں وصولی ہو جاتا ہے. انہی مسائل پہ تم وہاں بھی بنانے لگتے، جو پہلے کھڑا ہو جائے وہاں بھی ہے، جو انگوٹھا نہ چومے وہاں بھی ہے. وہی جامع ازہر میں جا رہا ہو تو وہ سب یہ نہیں کر رہے تو انہیں تم کہتے ہو فروعی مسئلہ ہے. یہ کہہ دو نا یہ تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہے کہ ابھی ہمارے پیٹ بھرنا ہے، جس دن ہمارے پیٹ بھر جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مطلب تو ہم انہیں جامع ازہر والوں کو وہاں بھی بنا دیں گے. جیسے ہم نے حسام الحرمین لے آئے، جیسے حسام الحرمین جب تک نہیں لائے تھے تو وہ سنی سے، جیسے ہی حسام الحرمین آ گیا تو وہ وہاں بھی ہو گئے وہاں کے لوگ، مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگ. ہاں بس تو گویا کہ آج سے 150 سال پہلے جو ہے کہ وہ لوگ جو ہے کہ سنی تھے، مسلمان تھے یعنی اب مسلمان نہیں رہے. ان کا فتویٰ لیا ہے تو مسلمان نہیں. اب وہ جو ہے کہ جن علماء کے دستخط ہے اس کے اوپر اور جو ہے مہر ثبت ہے تو وہ اس وقت سنی تھے. اب ان کی آل اولاد یا وہ خود جو ہے کہ اب سنی نہیں رہ گئے ان کے نزدیک. اچھا، اس پر میں نے ایک نقطہ نکالا میں کہ حضرت یہ 33 علماء کے فتوے حسام الحرمین میں، چلو ہم مانتے ہیں. اچھا 33 میں نے کہ 33 تو لاولد ہوں گے نہیں عالم، چلو ایک کو لاولد مان لیں، 2 کو مان لیں، 3 کو مان لیں، سب کے سب 33 علماء تو لاولد نہیں ہوں گے نا. بالکل نہیں، تو بالکل. جب فاضل بریلوی کے ابھی پڑپوتے ابھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، تو کیا ان کے پوتے پڑپوتے ابھی موجود نہیں ہوں گے؟ 33 ایک دو نہیں 33 علماء ہیں. ہاں چلو 3 کو لاولد مان لیتے ہیں، 3 کے اولاد 30 کی تو ہوگی، 30 کی بھی کم تھوڑی ہوگی. 30 میں تو کوئی جوان ہو کے جب فاضل بریلوی گاؤں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ان سے کم عمر والا عالم ہو جس نے فتویٰ دیا ہو، اس کی عمر لمبی رہی ہوگی تو اس کا تو ہو سکتا، ان کے تو ہو سکتا ہے پوتے ہی موجود ہوں گے ابھی عرب میں. تو ان پوتوں سے تو ملاقات کرواؤ جن کے پوتے ابھی موجود ہوں گے جنہوں نے فتوے دیے 33. تو ایسا تو نہیں کہ فاضل بریلوی فتویٰ لینے گئے تو سب کے سب بوڑھے ہی ہوں گے، ایک دم انتقال ہو گیا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کا فاضل بریلوی کے 10 سال بعد انتقال ہوا ہو، کسی کے 20 سال بعد، تو ان کے تو پوتے موجود ہوں گے نا ابھی مکہ شریف مدینہ شریف میں. ان کے پوتے کا اولاد میں اب جو ان کے اس وقت کے آدمی بھی آج 133 سال کے آدمی ہیں جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ٹائم پہ جو آج ان کی عمر 133 سال کے وہ بھی زندہ ہیں. وہ زندہ ہیں ابھی. افغانستان کا میں نے ابھی دیکھا تھا 145 سال کے شیخ الاسلام کے شاگرد حضرت حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابھی موجود ہیں افغانستان میں. 199 سال کے بھی ایک بوڑھی عورت جو ہے پاکستان میں زندہ ہے. ہاں 199 200 سال. اچھا میں یہ دلیل دیتا ہوں حضرت کہ جب تم کہہ رہا ہو کہ فاضل بریلوی نے شعر کہا ہے خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اختیار میں، تو اس شعر کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو پہلے ہی مصرے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہی مصرے کا جواب دو، خالق کل نے مالک کل بنا دیا. جی یہ نہیں کہا کہ مالک کل بنائے گا، مالک کل بنا دیا. تو اسی شعر کا جواب دو کہ پھر مدینہ شریف کے امام کو تم یہ کیسے مانتے کہ وہ مسلمان نہیں؟ مدینہ شریف کا امام ہے یا دنیا کی کسی، جب سارے جہاں کے لیے الفاظ آیا تو پوری دنیا کے لیے ہو جاتا، خصوصاً مسجد نبوی کی بات جائے تو یہ آپ نے اور نقطہ بڑا نکال دیا. یہ تو آپ نے بہت بڑا نقطہ نکالا، یہ زبردست کیا بات ہے. نعرہ تکبیر اللہ، یہ تو آپ نے بہت اونچا نقطہ نکالا ہے پوری ہاں خاص طور سے مسجد نبوی کے لیے. کیوں ہے خاص طور سے وہی کیا ہے سارے جہاں کی بات آ گئی نا اس میں. ارے صاحب جس سے کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب بھی جواب نہیں دے پائے تھے. میری ریکارڈنگ ڈلی ہے اس میں، یوٹیوب میں ہے، 12 منٹ بات ہوئی تو فون کاٹ دیے تھے انہوں نے. ان کا کوئی بھی شاگرد مجھ سے بات نہیں کر پائے گا الحمدللہ. میرا نمبر میں دیتا ہوں 88 152 53 598. اگر ہمت ہے تو آؤ بات کرو. 88 152 53 598 ہم ڈلوائیں گے، کرو بات مجھ سے ہمت. ہاں یہ آپ نے بڑا نقطہ نکالا کہ مسجد نبوی کے لیے خاص تھوڑی ہے، خالق کل نے مالک کل بنا دیا. وہ مالک کل بنا دیا. یہ آپ نے بہت اونچا نقطہ نکالا کہ خاص مسجد نبوی کے لیے تھوڑی. بس اس کو جو ہے کہ آپ یاد رکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کی گفتگو اچھی رہے گی. لوگوں سے بھی کہنے کے یہ الفاظ سے صرف جو ہم تو مخصوص مسجد نبوی ہی نہیں ہے، سارے جہاں کی مسجد جو ہے کہ نبی پاک کے جو
قبضہ اس میں ہے تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اچھا ایک اور دوسری بات، رضا مسجد میں اگر کوئی ذرا بھی صلح کلی آ کے نماز پڑھا دے تو دیکھیں گے نماز دھو رہا اس کے، جبکہ وہ صلاۃ السلام بھی پڑھتا ہو، اولیاء کرام کو بھی مانتا ہو، لیکن صلح کلی ٹائپ ہو، جیسے ابو میاں صاحب کو صلح کلی مانتے ہیں نا، وہ تو صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں اور نیاز فاتحہ سب کرتے ہیں ابو میاں صاحب، بہت اچھے نیک آدمی صاحب میں ملا ان سے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا بھی ہو اور وہ رضا مسجد میں نماز پڑھا دے، یہ کیا فتویٰ لگائیں گے نماز دھو رہا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی؟ نہیں ہوگی۔ رضا مسجد میں کوئی پڑھا دے صلح کلی، جبکہ وہاں بھی نہیں ہو، صلح کلی ہو، تب بھی کہیں گے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، نماز دھو رہا ہو۔ یعنی تمہیں اتنا پاور ہے کہ اگر تمہارے یہاں صلح کلی نماز پڑھا دے تو نماز دھو رہا ہو، اور تمہارے یہاں رضا مسجد میں کوئی دیوبندی آ کے نماز نہیں پڑھا سکتا۔ 100 سال میں کبھی دیوبندی نے اگر تم مانو گے کہ نماز پڑھا دی، اگر ہم کہیں سے نماز پڑھائی تو کہیں گے نہیں پڑھائی 100 سال میں۔ تو تمہیں اتنا پاور ہے کہ رضا مسجد میں 100 سال میں کسی دیوبندی نے نماز نہیں پڑھائی، تو تم یہ کیسے مان رہے ہو کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں 100 سال سے نعوذ باللہ ایسا امام ہے جس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ 100 سال میں تو جتنے کی اولادیں ہوئی ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں، صحابہ کرام کی اولادیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، سید حضرات مرتے ہیں، تو اس کا مطلب کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی 100 سال میں؟ اور وہاں تو گھر میں پڑھنے کا حضرت رواج ہی نہیں ہے، وہاں گھر میں پڑھتے نہیں، وہاں تو سب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، حرم شریف میں پڑھتے ہیں، مدینہ نبوی کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس مسجد کو اعلیٰ حضرت نے بنا دیا اس میں دیوبندی نماز نہیں پڑھا سکتا، اور جس مسجد کو نبی نے بنایا اس میں پڑھا سکتا۔ کیا آپ نے نقطہ نکالا، واہ واہ، یہ ہے آپ ماشاءاللہ خلیفہ مفتی اعظم ہند، یہ ہے آپ کے اوپر اسرار کھلا نقطہ، یہ کیا بات آپ نے کی، جیسے اللہ نے بنایا اس میں دیوبندی نہیں پڑھا سکتا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا سکتا ہے، اس کا مطلب اس کو تو مسلمان ہی نہیں مانتے اس مسجد کو، یعنی مسجد نبوی کے امام کو آج بھی یہ مسلمان نہیں مانتے، یعنی صحابہ کرام کی اولادیں جو وہاں ہیں، امام حسین اسلام کی اولاد سید وہاں رہتے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے لوگ۔ ہاں، اور یہ خانقاہ والے جو سید اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، تو بھائی تمہارا جب سلسلہ وہاں سے ہے مدینہ شریف سے، تو تم اپنے رشتہ داروں کو ہی مسلمان نہیں مانو گے بریلی کے چکر میں، تو تمہارا ایمان تو ویسے ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی پر جی اسی پر ایک نقطہ اور بتاتا ہوں میں کہ اب جیسے حدیث پاک ہے تو حدیث پاک کو کہ نبی پاک نے جو فرمایا وہ حدیث پاک بن گئے، اور جس کو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ فتاوی رضویہ ہو گیا۔ تو فتاوی رضویہ میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، حدیث پاک میں غلطیاں ہے موجود ہے، اسے ہو سکتی ہے، لیکن فتاوی رضویہ میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہاں حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث موضوع ہوتی ہے، حدیث قوی ہوتی ہے، حدیث متروک ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، یہ خود مانتے ہیں، اور حضرت کی بات میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی کمزوری نہیں، حدیث سے کمی ہے۔ اور یہ اشرف آصف جلالی کا عقیدہ ہے، یہی الیاس قادری کا عقیدہ ہے کہ فاضل بریلوی سے کبھی نقطہ برابر غلطی نہیں ہوئی۔ یہ اشرف آصف جلالی کا الیاس قادری کا عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام باغ فدق کے مسئلے میں خطا پر تھیں۔ جی یہ تو اسے کھل کے اعلان کیا ہے، اشرف آصف جلالی وہابی نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ وہ خطا پر تھیں۔ ہاں جی، اور اس کا اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں فاضل بریلوی بھی جو قبر میں بتایا شیطان آتا ہے اس مسئلے میں وہ خطا پر تھے، جس دن اشرف آصف جلالی یہ کہہ دے گا ایک ہی غلطی مان لے گا فاضل بریلوی کا، اس دن تمام لفظ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے اور اسے کافر قرار دے دیں گے۔ بالکل۔ اور بتاؤ یہ مان رہا ہے کہ امام حسین السلام کی والدہ ماجدہ خطا پر تھی، اس پر اس کو یہ مسلمان مان رہا، بہت بڑا عالم مان رہا ہے اشرف آصف جلالی وہابی کو، کٹر وہابی ہے وہ تو، میں تو کٹر وہابی مانتا ہوں کہ ایسا جملہ کہے گا وہ اسے کائے کو اپن وہ مانیں گے۔ بالکل کیونکہ حضور کا فرمان ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بلکہ وہابی بھی نہیں کہتے ہیں کہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا جو ہے کہ وہ خطا پر تھے۔ ہاں بتا، وہ بھی دیوبند والے تو سب مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مانتے ہیں، آپ کے فرمان کو مانتے ہیں، آپ کی پیاری بیٹی کے نام پر نام رکھتے ہیں اپنی بچیوں کے، دیوبند والے بھی صاحب دل و جان سے اہل بیت کو مانتے ہیں صاحب، بڑے ادب و احترام سے نام بھی لیتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، دونوں بڑے ادب و احترام، ان سے بھی زیادہ احترام تقریر میں علماء دیوبند کے الفاظ میں ہوتے ہیں، وہاں مؤدبانہ انداز ہوتا ہے، کہ ہمارے بریلوی کے یہاں تو اتنا بھی مؤدبانہ انداز نہیں ہوتا ہے جو اہل بیت کو کس انداز میں بولنا چاہیے۔ اگر کسی بہترین انداز میں اگر ہے تو علماء دیوبند بڑے اچھے انداز میں، بڑے ادب و احترام کے انداز میں اہل بیت اطہار کا نام لیتے ہیں اور تحریر بھی کرتے ہیں تو بہت شاندار الفاظ میں۔ علی صاحب وہ ان کے کیا محتاط طریقہ ہے، وہ طوفانی تقریریں نہیں کرتے جوش میں، لب و لہجہ ان کا میڈیم رہتا ہے، سنجیدہ رہتا ہے۔ خود ابھی ہمارے یہاں تفسیر کر رہے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب قاسمی ہیں،
اور ان سے میں نے پوچھا بھی، وہ راحت گڑھ پروگرام میں جا رہے تھے، میں کہ کتنے پارے ہو گئے قرآن تفسیر کے؟ تو انہوں نے کہا کہ 14 پارے. یعنی میں کتنے سال میں کہا 6 سال میں تفسیر کے 14 پارے سنا پائے. 14واں لگا ہے ابھی، یہاں 14واں پارا شروع ہوا ہے 6 سال میں. اور ہمارے استاد قاری حاجی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پوری مکمل کر دی تھی، 1.5 پارا یا 1 پارا رہ گیا تھا. پھر دوسری تو علماء دیوبند تو مجھے لسٹ آئی تھی حضرت، بھوپال میں 89 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. بریلی میں، پوری دنیا میں بریلی والے 89 عالم تفسیر والے نہیں ملیں گے صاحب آپ کو. نہیں ملیں گے. بس خالی ایک ظہیر صاحب ہیں، ان کو یہ مسلمان نہیں مانتے کہ علماء کونسل میں بیٹھتے ہیں دیوبند، ان کو تو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا ظہیر صاحب کو. تو ظہیر صاحب دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں بریلی طبقے میں. بہت 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 متقی انسان ہے آپ، بہت متقی، بہت. اور چہرہ بھی چمکتا دمکتا ہے. وہ تو قطب بمبئی ہیں صاحب، قطب بمبئی ہیں اور امیر اہل سنت ہے زمانے میں بمبئی. اور ادھر میں ان کو مانتا ہوں حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب، وہ بھی امیر اہل سنت اور قطب پاکستان ہے. حضرت مولانا قاری حنیف قریشی صاحب بہت زبردست مقرر ہے صاحب. ہاں بہترین مقرر ہے، بہترین مناظر ہیں، بہترین سلطان المناظرین ہیں. اور انہوں نے تو دعوت اسلامی کی دھجیاں اڑا دی صاحب. بالکل ایک ایک پول کھول کے رکھ رہے ہیں. وہ دعوت اسلامی والے گھبرا گئے، ان کی وجہ سے گھبرا گئے دعوت اسلامی والے، لڑ چکے، یعنی لڑ کھڑا چکے. اکیلے مرزا قلندر ہے پاکستان میں، باقی تو لومڑیاں ہیں. پاکستان میں لومڑی زیادہ ہے. یہ جیسے بڑے بڑے، یہ مظفر ہے، یہ بھی لومڑی ہے. اشرف واصف یہ بھی لومڑی قسم کا. یہ الیاس قاضی کی کھلی ہوئی یعنی موافقت کر رہے ہیں، وہ کھلی مخالفت. جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس نے ایسے تو خواب لکھے فیضان سنت میں، چاہے تو اشرف واصف جلالی سب پڑھا ہوگا، اس نے بھی فیضان سنت پڑھی ہوگی، ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں پڑھی ہوگی، سب کچھ پڑھا، لیکن اس کے باوجود اندھے بن رہے ہیں، شیر خوار بچے بن رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. جی. تو تیری آنکھیں کیا پھوٹ گئی ہیں؟ یہ آئے دن خواب اس کے لوگ دیکھ رہے ہیں. 2 لاکھ اس کی کرامت الیاس قاضی کی بن چکی ہیں. چندے پہ چندہ کر رہا ہے اور یہ لکھ رہا ہے، صاف صاف لکھ رہا ہے کہ جس گھر میں ٹی وی تھی جب اس نے نکلوایا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. آج یہی شخص ٹی وی کو گھر گھر میں گھسوا رہا ہے. اور یہ اسی میں فیضان سنت میں لکھا صفحہ 28 میں کہ ایک عورت نے ٹی وی گھر سے نکلوا دی تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے میرے سب سے بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکال دیا اور الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. یہ اس میں خواب لکھا ہوا صفحہ 28 میں فیضان سنت میں. اور یہ صفحہ 3 میں لکھا تھا یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. جب مقبول ہے تو یہ خواب کیوں کٹوائے؟ نئی کتاب میں سے کیوں کٹوائے؟ ڈر کے مارے کیوں کٹوائے؟ یہ اشرف واصف جلالی وہابی کو کیا معلوم نہیں ہے؟ اسے سب معلوم ہے. یہ اندھا بن گیا. یہ مظفر، یہ مچھڑا، یہ موچھڑا مظفر رکھ لیتا بڑی بڑی موچھڑے. یہ موچھڑا مظفر کیسے معلوم نہیں ہے؟ اور بھی جو مولوی ہیں، ایک مولوی ریاض ہے وہ اس کا چینل چلاتا ہے، اس دلال ہے، چینل چلا کے وہ آتا ہے، وہ اس کی پوری فیور کرتا ہے مولوی ریاض. یا مظفر، اس کا بھی نام مظفر ہی ہے شاید، وہ بھی اسی کا دلال. حضرت میں تو ایک دلیل دیتا ہوں کہ جو قرآن یعنی حافظ ہوگا تو میں اسے مسلمان مانتا ہوں. کیا ہے وہ کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. جی کیونکہ قرآن کا حافظ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان والا. ہاں ایمان کے اندر کمزوری ہے وہ ایک الگ بات ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی وہ الگ بات ہے، لیکن مگر جس کا کنیکشن ایمان سے جڑا ہے اسلام سے وہی قرآن کا حافظ ہوگا. جس کا کنیکشن ایمان اسلام سے ختم ہو گیا وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوگا. اور اس پر میں دلیل دیتا ہوں کہ دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ بھی ہیں، لاکھوں قاری بھی ہیں. ان میں ایک سے قاری، ان میں سب سے زیادہ قاری دیوبند والوں میں. بالکل حافظ وہی ہے زیادہ. حافظ بھی ان میں اور پکے حافظ ہوتے ہیں، ان میں پکے حافظ ہوتے ہیں. دیوبند میں جو حفظ کے اوپر لوگ غور خوض کرتے ہیں بہت ہی بہترین انداز میں، اور جتنے بھی حفاظ حضرات ہیں بڑی شاندار اچھی یادداشت بھی بہت شاندار اور بہترین انداز میں جب تراویح سناتے ہیں وہ، تو بس ان کے الفاظ پر اس کو سنتے ہی رہنے کے چاہیے. کتنے رکعت ہو گئے وہ کچھ نہیں، اس کے قرآن سننے پر لوگ جو ہے کہ بہت شاندار اچھے حافظ ہوتے ہیں. حضرت مولانا قاری معین صاحب تھے، یہ ٹونک میں آپ نے سنا ہوا، ٹونک راجستھان میں. جی انہوں نے بمبئی میں مینارہ مسجد میں امامت کیا، وہ بھی تو دیوبند والوں میں تھے. وہ پورا ٹونک میں تو پورا ایک بھی مسجد بریلیوں کی نہیں، ٹوٹل دیوبندیوں کی، خاص ٹونک ضلع میں. تو وہ ٹونک کے ہی رہنے والے تھے، انہوں نے کی امامت کی تھی. اور ان کی قرأت بھی آج بھی مشہور، آج بھی کوئی بتا دے گا کہ ہاں قاری معین صاحب کی قرأت بہت اچھی تھی. تو میں تو حضرت یہ دلیل دیتا ہوں کہ قرآن کا حافظ صرف مسلمان ہوگا. کافر، یہودی، عیسائی، مشرک یا جو ہے کہ قادیانی، غالی درجے کا شیعہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے. اور حضرت یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. جب میں یہ دلیل دیتا ہوں نا تو میں نے کہا بے شک وہ حدیث ہے، لیکن یہ ایک قوم کے بارے میں ہے. وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا.
تو یہ تو دیوبند والے تو قرآن کے حافظ ہیں، ان کے تو جو ہے کہ قرآن میں سینے میں محفوظ ہو چکا ہے، وہ تو حدیث میں ہے جو قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیوبند والے حافظ ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ان کا عقیدہ ہو گیا بریلی والوں کا کہ کافر حافظ ہو سکتا ہے. ہمارا تو عقیدہ کافر قرآن کا حافظ ہو ہی نہیں سکتا ہے، نہ مشرک ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا. بالکل حضرت دلیل صحیح ہے نا میری؟ صحیح ہے، صحیح بے شک. تو ماشاء اللہ آپ کو خلافت ملی مفتی اعظم ہند سے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو خلیفہ مفتی اعظم ہند کا لقب ہے، اور اس میں بڑا آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ مہاراشٹر کے اندر آپ نے وہ آندھرا پردیش میں مچھلی پٹنم میں آپ نے بہت بڑا مسجد جامع مسجد میں حضرت میں آپ. ہاں تو ابھی تو جامع مسجد میں چھوڑ دیا ہوں. ہاں جامع مسجد چھوڑ دیا ہوں میں. یہ جب سے ان لوگوں نے وہ عبد الحلیم کا آ کر کے جب فیضان سنت کو رکھانا شروع کیا، اور جو ان کے مریدین لوگ ہیں وہ لوگوں نے کہا کہ فیضان سنت کو یہ اس مسجد سے جو ہے کہ عام کیا جائے، اور اس کو جو پڑھیں تو پڑھتے وقت جو ہے کہ امام صاحب بھی بیٹھیں، اور جب کتاب اس کی کتاب میں ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے فیضان سنت میں کہ کوئی بھی امام اس کتاب کو صرف پڑھ کے سنائے، اس کا تبصرہ نہ کرے. یہ بات فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہے. ہم مطلب یہ کہ تبصرہ کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے کہ ایسے تو خواب چھاپنے بس. ہاں اس لیے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس نے اللہ کے رسول کی کھلی توہین ایسے تو خواب چھاپے ہیں، اسی لیے اس میں منع لکھا. اسی لیے وہ نئی نئی ترکیب لاتا ہے، ایک چپ سو تبصرہ مت کرو، غیبت کرنا حرام ہے. یعنی وہ تو سب جانتے ہیں غیبت حرام ہے، یا اس لیے کرتا ہے یہ باتیں تاکہ لوگ میری غیبت نہ سنیں، جو میں کر رہا ہوں کرنے دیں. ہاں بس یہ اس کے حضرت اس نے تو اللہ کے رسول کی عظمت کا ایسا مذاق بنایا ہے. یہ اندھے ہو چکے ہیں رضوی لوگ بھی بہت سارے، سب رضویوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، کم سے کم آدھے کے قریب رضوی سمجھو، یا آدھے سے تھوڑے کم. یعنی بلکہ زیادہ، میں تو زیادہ کہتا ہوں. آپ تو احتیاط کم کا کر رہے ہیں، میں تو زیادہ کہتا ہوں. کم ہے جو جس کا ایمان ہے، جو زیادہ تر بھٹک گئے وہ بھٹک گئے کہ اس کی کھلی توہین نہیں دیکھ رہے. انہیں صرف دیوبندیوں کی کتابوں میں ارے اندھے، ارے مردودو، ارے تم لوگوں کا ایمان بھی ہے کہ نہیں کہ اس کی کتاب فیضان سنت میں پڑھ لو اور ثابت کر دو. اجمیر شریف آ جاؤ، میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا کہ اگر اس کی کتاب میں اگر توہین نہیں پائی گئی ہو تو آجاؤ مجھ سے 1 لاکھ روپے لے کے جاؤ. آ جاؤ اجمیر شریف آؤ، بیٹھو. اگر تمہارے اندر دم ہے اور تمہارے اندر اتنا ہمت رکھتے ہو تو آؤ اجمیر شریف آؤ. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سامنے بیٹھو، ثابت کرو کہ الیاس قاضی کی فیضان سنت میں توہین نہیں ہے. میں ثابت کروں گا کھلی کھلی توہین ہے اس میں جو لکھا ہے. اظہری میاں نے، اور آج بھی جو ہے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر ہیں، آج بھی موجود ہیں. وہ ابھی کی تھوڑے دنوں کی بات ہے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دعوت اسلامی والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جانا جو کہ وہ اس کے مجلسوں میں جانا اس سے منع ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس کے پیچھے احتیاط کرنا چاہیے. انہوں نے ایک بورڈ لگایا ہے 20 یا 22 فٹ کا اعلی حضرت کے نام کا، فیضان کوٹا میں مسجد میں 20 یا 22 فٹ کا، 6 فٹ چوڑا ہے، 5 فٹ یا 4 فٹ ایسی کچھ، اور 20-22 فٹ لمبا. میں نے خود دیکھا. لیکن اس بورڈ میں غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تک نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام تک نہیں ہے، امام زین العابدین کا نام تک نہیں، امام باقر کا بھی نام نہیں. سب کا نام ہٹا کر انہوں نے صرف اعلیٰ حضرت کا نام لکھ رکھا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں بکرے انڈے مرغے اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہی ملیں گے، چندہ اعلیٰ کے نام پہ ہی ملے گا. یہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ دعوت اسلامی والوں کا. اور کام اعلیٰ حضرت کے خلاف کرتے ہیں اور چندہ بھی انہی کے نام پہ لوٹتے ہیں. اب یہ مدی چینل چلا رہے ہیں، گھر گھر میں گزارا. اظہری میاں صاحب سخت خلاف ہیں، لیکن یہ ان کے مرید کیسے ہیں جو ان کو مسجد میں آنے دے رہے ہیں؟ کائے کے مرید ہو تم لوگ؟ کائے کے سنی ہو تم لوگ؟ پھر اگر کوئی حالات کی ذرا مخالفت کر دے تم لوگ تلوار لے کے جاؤ گے، مارنے جاؤ گے. کوئی اور جو اللہ کے رسول شان میں کھلی کھلی گستاخی کر رہا ہے الیاس قاضی فیضان سنت میں، اس کو تو تم ہضم کر رہے ہو. اور جو حالات کی شان میں گستاخی کرتے ہو اسے ہضم نہیں کرتے ہو. کائے کا تمہارا ایمان ہے؟ کائے کا تم مسلمان ہو؟ جو فاضل بریلوی نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نہ لینے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. اور یہ کھلی کھلی توہین کر رہا ہے، صاف صاف توہین کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 31 میں اس نے لکھا ہے. کتاب لکھنے والا بھی یہ زندہ ہے، محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ابھی زندہ ہیں، جنہوں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے. جی حضرت اس کی 2 لاکھ کرامتیں بن چکی ہیں، کمبے 2 لاکھ الیاس کی اس وقت. اب یہ کیسے ہے؟ جب اظہری میاں نے جب جس وقت فیضان سنت ہندوستان میں آئی تھی تو اس وقت جو ہے کہ
علامہ اظہری میاں کے جانب سے جو ہے کہ علماء اور اظہری میاں کا ثبوت دے کر کے، چونکہ علامہ اظہری میاں کی آنکھ کی کمزوری کی بنیاد پر کتاب پڑھنا مشکل تھا ان کے لیے، بالکل، تو کتاب تو وہ پڑھتے نہیں تھے، دوسرے لوگ کتاب پڑھ کے سناتے تھے، اور فتویٰ بازی میں بھی جو ہے کہ سارے یہی لوگ لکھتے تھے، اور ان کو جو چیز یہ نہیں لکھ کر کے کچھ بھی اور آتا تھا، انہوں نے وہ حساب بنا لیا بعد میں ان کے انتقال کے بعد۔ بیت محمد قطب بریلی، حضرت مولانا مفتی صالح صاحب، زندہ بزرگ شخصیتیں، اس بار سارے لوگ ان کے مرید ہو جائیں۔ مفتی صالح صاحب کی سلطان المجاہدین حضرت مولانا سید سفیان حیدر کے صاحب مارہروی رحمۃ اللہ، جو ابھی نور اللہ جو موجود ہیں، یا تو ان کے مرید ہو جائیں یا ان کے ہو جائیں۔ یہ حضرت مولانا پیر اعظام میاں صاحب بدایونی، جو قطب بدایوں حضرت سالم میاں صاحب کے لڑکے، یا تو ان کے مرید ہو جائیں۔ بالکل انشاءاللہ پھر بات کر لوں حضرت، میں اس پہ ڈلوا دوں گا چینل پہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ آپ کو کون سے سن میں خلافت ملی تھی مفتی اعظم ہند سے؟ جی کون سے سن میں خلافت ملی تھی؟ 81 سن 81۔ ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ، میں ڈلوا دوں گا۔ سلام انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔